یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے اس کی قبر ہے۔ دیکھیں جو حضور کا گستاخ ہے دنیا میں بھی عبرتناک اس کا انجام ہوتا ہے، آخرت تو پہ جو بھی آتا ہے یہاں پہ پتھر مار کے جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ظہیر صاحب نے بھی یہاں پہ پتھر مار۔ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں چار دیواری کے اندر یہ بیر روحہ کنواں ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقدس کنواں ہے جس کنویں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ زیارت کے لیے لوگ مدینہ طیبہ سے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کے مقام پر جو صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، سبحان اللہ، وہ یہاں پر اندر آرام فرما۔ اس وقت میں اس پہاڑ کے پاس موجود ہوں جسے ریت والا پہاڑ یعنی جبل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نماز فجر کے بعد کے یہ مناظر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں خربوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ الحمدللہ نماز فجر مسجد نبوی شریف میں ادا کر لی ہے۔ آج ہم جا رہے ہیں بدر کی طرف۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت عطا فرمائے، بار بار اللہ رب العزت ہمیں مصطفیٰ کے در پر بار بار دیکھنے کی فیملی کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں سعادت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم غزوہ بدر اور وہاں پر جو مقدس مقامات آئیں گے جہاں پر صحابہ کرام تشریف فرما ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں جہاں چل کر گئے، ان مقدس مقامات کی آپ کو زیارت کروائیں گے۔ آخر تک ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ یہاں پہ گاڑی کا ٹوکن پے کیا جا رہا ہے۔ بڑا اچھا سسٹم ہے یہاں پر۔ یہ مسجد نبوی شریف کے نیچے جو بیسمنٹ ہے وہاں پر گاڑیوں کی پارکنگ ہے۔ ہماری جو گاڑی تھی وہ بھی یہاں پہ کھڑی تھی، تو یہاں پر ہم پہنچ آئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ العزیز بدر کی طرف چلتے ہیں۔ پارکنگ کی پیمنٹ جو تھی وہ اندر ہو چکی، اور یہاں پہ اب یہ دیکھیں سکین ہو کر، کوئی یہاں پہ گارڈ کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے جیسا پاکستان میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے یہاں کا۔ مسجد نبوی شریف کے نیچے یہ بیسمنٹ کے اندر کار پارکنگ جو بنی ہوئی ہے، یہ اس کے مناظر ہیں۔ سبحان اللہ، صبح کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ جب انسان نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ مسجد ذوالحلیفہ، پودینہ وغیرہ ملتا ہے سارا کو جو ہے نا، سا پودینہ تو اتنی خوشبو ہے پودینے کی کہ پودینہ رکھا ہے، سارے پودینہ پہ۔ بدر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیتے ہیں۔ اپنی گاڑی ہو تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا دل کرتا ہے وہاں گاڑی کھڑی کر لیں۔ ماشاءاللہ ظہیر صاحب یہ ناشتہ لے آئے ہیں، چائے ہے ساتھ فلافل۔ ماشاءاللہ جی، یہ ہے سعودی عرب کا سینڈوچ، بیچ ثابت انڈے ڈلے ہوئے ہیں، فلافل ہے۔ سبحان اللہ، غزوہ بدر کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلی جو زیارت ہے وہ ہے بیر روحہ۔ بیر روحہ کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں، ہماری ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیر روحہ کا مقام ہے۔ ارد گرد چار دیواری کی گئی ہے اور خوبصورت سی اندر گرل لگی ہوئی ہے۔ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں چار دیواری کے اندر، یہ بیر روحہ کنواں ہے۔ بیر روحہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان واقع ایک قدیم اور معروف کنواں ہے، اور یہ مقام بیر روحہ کے مقام پر آتا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد مرتبہ اس مقام سے گزرے۔
حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر وضو فرمایا اور نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، یہاں پر میرے مصطفیٰ کے قدم مبارک لگے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ اندر سے آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سامنے مسجد ہے اور یہ آگے کنواں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہاں پر کئی انبیاء کرام علیہم السلام نے یہاں پر قیام فرمایا اور یہاں پر انہوں نے نماز بھی ادا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیر روحہ کا مقام ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ خوبصورت سا منظر، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پہاڑوں کے درمیان میں پہلے جو آپ نے ایک مقدس مقامات کی زیارت کی وہ بیر روحہ تھا، اب جس مقام پر ہم آئے ہیں یہ بیر شفا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی کنواں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے اندر لعاب دہن ڈلا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس پانی کو ہم پئیں گے بھی صحیح بطور شفا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مقدس کنواں ہے جس کنویں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ اس کو اوپر سے بند کر دیا گیا ہے، موٹرز وغیرہ یہاں پہ لگی ہوئی ہیں، ان موٹر کے ذریعے پانی اس ٹینکی میں ڈالا جاتا ہے اور یہاں پر لوگ یہاں سے پانی پیتے ہیں، گھر کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ان پہاڑوں کے درمیان لوگ دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں۔ جو لوگ بدر کی طرف جا رہے ہیں، یہ بدر کے مقام سے تھوڑا سا ایک سائیڈ پر آ جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی، ہم یہاں پر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے، یہاں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ ارد گرد دیکھیں، بالکل قریب قریب یہ پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان میں یہ بیر شفا کنواں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، یہاں سے بوتلیں وغیرہ یہاں پہ بھری جا رہی ہیں، شفا کے طور پر لوگ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی ایک بوتل بھر کر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بیر شفا مدینہ منورہ کے قدیم اور بابرکت کنووں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے پانی میں شفا ہے اور یہ برکت والا سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایات کے مطابق یہ بھی بات درج ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں سے وضو فرمایا اور اس کے پانی کی تعریف فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، ابھی یہ بڑی گاڑیاں بھی یہاں پر آ گئی ہیں۔ ابھی صبح کا وقت ہے، رش کم ہے، آہستہ آہستہ یہاں پہ رش بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ہم بھی چل کر یہاں پر پانی پیتے ہیں بطور برکت، کہیں ایسا نہ ہو کہ رش زیادہ ہو جائے اور ہم پانی سے محروم رہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ ہم قریب آئے ہیں تو پانی ضرور پئیں گے بھی اور ساتھ بھی لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ فاروق صاحب بیر شفا کا پانی لے آئے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر ایک اور بوتل یہاں سے بھر کر ساتھ لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، باللسان ہے یہ۔ لوگ اپنے ساتھ بوتلیں، بڑے کیلن وغیرہ اس طرح لے کر آئے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ظہیر صاحب آپ نے بھی بھر لیا؟ اچھا، پیا بھی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جڑی بوٹیاں بھی یہاں پہ کافی پڑی ہیں۔ یہ مریم بوٹی ہے، یہ آدم بچہ بوٹی، نبی بوٹی، مریم بوٹی، بلڈ پریشر، شوگر، دمہ سانس کے لیے مریم بوٹی، نبی بوٹی، مریم۔ بلڈ پریشر کے لیے کون سی ہوتی ہے؟ بلڈ پریشر کے لیے ہے جی، لال والا، وہ لال والا جیتی، یہ بلڈ پریشر بی پی کے لیے، وہ شوگر کے لیے، ہائی کے لیے۔ یہ ہائی ہے، ڈاؤن کرتا ہے۔ اچھا، یہ بی پی کی۔ یہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس کو سادے پانی ڈالو، پیو، بس گھر میں کہوا بنا کر پیو، پاک کے شفا، پاک کے شفا، مٹی مدینے 5 ڈالا 10,000 بنتے ہیں، 10
खाके शिफा कितने की? इसके हैं 5 उसके हैं। खाके शिफा कितने की है? देते तो हम में आपका मिट्टी 5 की जी 5 की 5 खाके शिफा कितने की? कशवा देने की मिट्टी है वो कितने की है? 5 तेल की सब जड़ी बूटी सब 5 की बेौलाद के लिए शुगर दमा सांस के लिए मरियम बच्चा बोटी नबी बोटी हानि ज़ाफ़रान सुरमा भी है? सुरमा भी है। ये मिट्टी कौन सा है? इसका लाला गुस्ल भी करते हैं खाते भी हैं शिफा है। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह गिर शिफा की हमने ज़ियारत की। अब आगे बदर की तरफ चलते हैं। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत सा ये मंज़र है। पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से पर धूप पड़ रही है। सुभान अल्लाह, ग्रीन पहाड़ और पहाड़ों के दरमियान में खजूरों के बागात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीना तैयबा के अंदर, मक्के के अंदर आसपास अगर किसी चीज़ का बाग आपको दिखाई देता है तो वो इन खजूरों के बाग हैं। इसके अलावा हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे। यहाँ से बदर का मुकाम शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं जबल मलाइका, वो पहाड़ जहाँ पर फरिश्ते नाजिल हुए। शहर बदर, सुभान अल्लाह, बदर के शहर के खूबसूरत मनाजिर। सुभान अल्लाह, यहाँ पर ये रेत के पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम बदर के मकाम पर मौजूद हैं। बदर एक शहर की आपको ज़ियारत करवाएंगे और बदर की वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर सहाबा किराम के मज़ारात मौजूद हैं। तो इस वक्त मैं उस पहाड़ के पास मौजूद हूँ जिसे रेत वाला पहाड़ यानी जबल मलाइका कहा जाता है। ये वो पहाड़ है जहाँ पर फ़रिश्तों का नुज़ूल हुआ। यहाँ पर फ़रिश्ते नाजिल हुए और इन फ़रिश्तों ने बदर के मकाम पर बदर वालों की मदद की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो पहाड़ है जिस पहाड़ की लोग दूर दराज से ज़ियारत करने के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ पर जूता उतार देते हैं। अल्लाह अकबर। जो व्यूवर ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको ये पहाड़ यहाँ पर आकर देखना, यहाँ के मंज़र, यहाँ की खूबसूरत आबो हवा, यहाँ पर सहाबा किराम के जो मज़ारात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ये देखने की सआदत अता फ़रमाए। सुभान अल्लाह। आप इस पहाड़ की बुलंदी भी देख सकते हैं। ये बदर शहर है और ये बदर शहर से थोड़ा सा आगे की तरफ जब आप आएंगे तो ये आपको जबल मलाइका दिखाई देगा। सुभान अल्लाह। जबल मलाइका पहाड़ के दरमियान में मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है तो इस जैकेट को उतार देंगे, फिर आगे ऊपर कोशिश करेंगे ताकि आखिर तक हम पहुंच सकें। अल्लाह अकबर। फ़ारूक साहब पानी ला रहे हैं। इस रेत वाली पहाड़ी पर चढ़ना दूसरी जो पथरीली पहाड़ी होती है उससे कई फ़ीसद ज़्यादा ये मुश्किल है। ये देखें यहाँ पे पाँव जो हैं वो रेत के अंदर धंस जाते हैं। अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है चूँकि सुबह 10 बजे का टाइम है। हमारे तीसरे साथी ज़हीर साहब भी आ रहे हैं। आ जाओ ज़हीर साहब, आ जाओ, थोड़ा या सफ़र रह गया। ऊपर आना कुछ मुश्किल है और नीचे जाना, ये देखें, नीचे आसानी के साथ बंदा जा सकता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। जबल मलाइका की हमने ज़ियारत कर ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। यहाँ पर हम सबको बार बार आना
اللہ تعالی ہم سب کی قسمت میں لکھے۔ اس پہاڑ کو دیکھیں، آدھا پہاڑ جو ہے ریت کا ہے اور آدھا جو پہاڑ ہے وہ پتھروں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کل سیروا فی الارض، فرمایا زمین میں سیر کرو تاکہ تمہیں اللہ کی نشانیاں یاد آئیں، اللہ کی قدرتیں دیکھو۔ الحمدللہ اس وقت میں مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر فاصلے پر بدر کے مقام پر موجود ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پر غزوہ بدر کی قبر مبارک یہاں پر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ زیارت کے لیے لوگ مدینہ طیبہ سے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احباب، ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف، اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ یہاں پر فاتحہ خوانی بھی کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غزوہ بدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کے مقام پر جو صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، سبحان اللہ، وہ یہاں پر اندر آرام فرما ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبوتر اوپر چکر لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت سا منظر ہے۔ اللہ غنی، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیچے جو چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہیں، یہاں پر صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک و مولا الحمد شریف، کل شریف، سورہ یاسین شریف جو کچھ پڑھا گیا، اس کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربار کے اندر پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے والدین کریمین، آپ کی آل پاک، اولاد پاک، ازواج مطہرات، کل شہداء اسلام، شہداء بدر، شہداء حنین، شہداء تبوک، شہداء کربلا، تمام صحابہ کرام، حضور کی اعلیٰ صحاب، سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مالک و مولا خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب شہداء بدر کے مقام پر ہم حاضر ہیں۔ مالک و مولا ان پاک ہستیوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مالک و مولا ان کے طفیل اس کا ثواب ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک و مولا سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تمام امت مسلمہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مالک و مولا ان صحابہ کرام کا صدقہ سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ مالک و مولا آخرت کی منزلیں آسان فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اچھی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما، بری ذلت رسوائی والی موت سے بچا۔ مالک و مولا ان صحابہ کرام کی ہمیں پکی سچی محبت عطا فرما۔ مالک و مولا جس طرح دنیا میں ہم ان سے پیار کرتے ہیں، قیامت والے دن ہمیں ان کا پڑوس، ان کی معیت عطا فرما۔ مالک و مولا ان صحابہ کرام کا صدقہ، مالک و مولا ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں۔ مالک و مولا ان پاک ہستیوں کا صدقہ، مالک و مولا جن کا ذکر تو نے قرآن پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مولا ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ مالک و مولا ایمان کی سلامتی عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے عزیز و اقارب والدین میں سے جو کوئی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، میرے والدین کی، میرے پیر و مرشد کی، میرے اساتذہ کی، تمام امت مسلمہ کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا، مالک و مولا شہداء بدر کا واسطہ، مالک و مولا سب کی دل کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں یہاں پر صحابہ کرام کی قبریں مبارک ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قبرستان کے ارد گرد 4 دیواری ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہیں سے ہی لوگ آتے ہیں اور اس قبرستان کی یہاں سے زیارت کرتے ہیں اور یہاں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اوپر کبوتر دیکھیں، قبرستان کے اوپر یہ
کبوتر یہاں پر چکر لگا رہے ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا ان کی تعداد 14 ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں جتنے بھی لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آئے ہیں یہیں سے اس قبرستان کی زیارت کر رہے ہیں اور یہیں پر دعائیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر صحابہ کرام کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور آیت کریمہ بھی لکھی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تحقیق بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر شہدائے بدر کے نام بھی درج ہیں، عمیر بن ابی وقاص، صفوان بن وہب، حضرت جموع، حضرت عقیل، حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت صفوان، حضرت عامر، حضرت سہیل، حضرت حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص اور حضرت جموع، حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام، بدر کے پہلے شہید۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے شہدائے بدر ہیں جو یہاں پر آرام فرما ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ بالکل اس وقت یہ اونچائی پر ہے تو یہاں پر اوپر چڑھ کر میں اس وقت یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہاں پر صحابہ کرام کے نام مینشن کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر پرانا کھجوروں کا باغ ہے، وہ بھی میں آگے چل کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شہدائے بدر کی زیارت کرنے کے بعد اب ہم مسجد عریش کی زیارت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد العریش، جہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کی۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد کی زیارت کریں، بڑی خوبصورت یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اوپر سفید رنگ اور سامنے آپ دیکھیں گے تو بلو اور وائٹ کلر کی یہ ٹائل لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں یہاں پر بڑا فانوس نصب کیا گیا ہے، اوپر گنبد ہے، ارد گرد یہ چھوٹے چھوٹے فانوس ہیں۔ سبحان اللہ۔ نیچے قالین کی بات کی جائے تو یہاں پر گرے کلر کا یہ قالین بچھایا گیا ہے۔ دور دراز سے جو لوگ آ رہے ہیں زیارت کے لیے یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت عطا فرمائے۔ یہ مسجد العریش، اس کی بیک سائڈ پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بدر کا میدان سجا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ان کافروں کو مولی اور گاجر کی طرح یہاں پر کاٹا گیا تھا، اور یہاں پر ابو جہل جو تھا اس کو بھی یہاں پہ واصل جہنم کیا گیا تھا۔ آگے چل کر میں آپ کو وہ مقام، وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابو جہل جو ہے اس کو یہاں پہ واصل جہنم کیا گیا۔ اسلام کا بہت بڑا یہ دشمن تھا، اسلام کے خلاف ہر وقت زبان درازیاں کرتا تھا، سازشیں کرتا رہتا تھا۔ ابو جہل جو تھا اس کو مارا 2 چھوٹے صحابی رسول حضرت معاذ اور حضرت معوذ، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ابو جہل ہے تو وہ بھاگے ہوئے گئے، ایسے گئے جیسے گھوڑا جس طرح بھاگ کر جاتا ہے، اور انہوں نے جا کر فوراً اس پر حملہ کیا، جن کے بارے میں ایک شاعر لکھتا ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ سبحان اللہ۔ ان ننھے شہزادوں نے، ننھے صحابی رسول معاذ اور معوذ، انہوں نے آ کر ابو جہل جو تھا اس پر حملہ کیا۔ تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے اس کی قبر ہے۔ دیکھیں جو حضور کا گستاخ ہے، دنیا میں بھی عبرت ناک اس کا انجام ہوتا ہے، آخرت تو آخرت ہے نا۔ یہاں پہ جو بھی آتا ہے یہاں پہ پتھر مار کے جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ظہیر صاحب نے بھی یہاں پہ پتھر مار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا۔ ہر وقت ہمارے دل میں محبت ہے، لیکن یہاں پر آ کر یہ دیکھیں فاروق صاحب بھی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں ان کو ابھی میں نے بتایا ہے تو یہ فوراً چلے گئے ہیں پتھر اٹھانے۔ یہ دیکھیں مارے زور سے، ایسے اللہ اکبر۔ اگر دوسری طرف آپ چلے جائیں جہاں پر صحابہ کرام
مدفن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں پر خوشبوئیں آ رہی ہیں. اللہ غنی. سبحان اللہ. یہ مسجد العریش، مسجد عریش کی بیک سائڈ پر آپ دیکھیں گے تو یہ سارا بدر کا مقام ہے. اور کئی کافر یہاں پر واصل جہنم ہوئے تھے. جتنے بھی کافر یہاں پہ واصل جہنم ہوئے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. پھر اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو میرے رب نے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو ہے اپنا سچا کر دیا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ مردے بھی سنتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، لیکن تم طاقت نہیں رکھ سکتے کہ ان کی آواز سنو. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا اگر کافر مر جائے تو وہ ہماری بات سن سکتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وہ کیسے نہیں سن سکتے؟ بدرجہ اولیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلاموں کی فریاد کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. اور کل قیامت والے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلاموں کی شفاعت بھی فرمائیں گے. اس لیے کہا نا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد عریش کا خوبصورت سا منظر. یہ سامنے بھی یہ جو جگہ بنی ہے یہ مکمل جو ہے غزوہ بدر کا یہ میدان تھا. چاہتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے. یہ جو ویڈیو ہے یہ کچھ تاخیر سے آئے گی کیونکہ میرے موبائل میں کچھ مسئلہ ہو چکا ہے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.